اپنی ہر پہچان اتار کر دو سفید چادریں پہنے عالم بھر سے مختلف رنگوں، قوموں، قبیلوں، شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے زبان سے صرف ایک ہی جملہ لبیک اللہم لبیک کہتے سعودیہ کے پتھریلے، چٹیل اور گرم شہر مکہ میں موجود ایک گھر کے گرد 7 چکر لگانے، ایک سیاہ پتھر حجر اسود کو بوسہ دینے، 2 پہاڑ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگنے، عرفات کی تپتی دھوپ میں کھڑے رہنے، مزدلفہ کے کھلے آسمان کے نیچے زمین پر سونے، جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارنے، قربانی کرتے ہوئے اپنے جانور ذبح کرنے اور آخر میں اپنے سر کے بال تک منڈوا دینے کے لیے مسلمان 7 بر اعظموں سے جونک در جونک ایک جم غفیر لیے آ رہے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ ایک لباس، ایک آواز، ایک جگہ، ایک رب کے سامنے، نہ بادشاہ الگ نہ فقیر الگ۔ آخر اسلام حج کے ذریعے انسان کو ایسا کون سا سبق دینا چاہتا ہے جو دنیا کی بڑے سے بڑی یونیورسٹی بھی نہیں دے سکتی؟ ارکان حج کے بہت سے مقاصد اور حکمتیں ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم اس حکمت کو سمجھیں گے جس حکمت کو اکثر شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے وہ حکمت رکھوں گا، پھر اس کے بعد 3 ارکان حج سے آپ کو مثال دوں گا جس سے آپ کو اس کی حکمت بالکل سمجھ آ جائے گی۔ حج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی حقیقت کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی ذات میں کچھ نہیں رکھا، نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی عمل میں کچھ رکھا ہے، نہ کسی وقت میں کچھ رکھا ہے۔ چیزوں میں فضیلت تب آتی ہے جب ہمارا حکم ہو، اور جب ہمارا حکم نکل جائے گا، ہمارا حکم نہیں ہوگا تو ان میں فضیلت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اگر اللہ کہہ دے کہ فلاں کام کرو تو اس کام کو کرنے میں اجر و ثواب ہوگا، اور اگر اللہ کہہ دے کہ اس کام سے رک جاؤ تو اس کام سے رکنے میں اجر و ثواب ہوگا۔ اب آپ میدان عرفہ کو لے لیجئے، 9 ذی الحجہ کے علاوہ سال کے 359 دن آپ وہاں پہ گزار دیں، وہی میدان عرفہ ہے، وہی جبل رحمت ہے، آپ وہاں پہ جتنی مرضی عبادات کریں کسی عبادت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، اس واسطے کہ ہم نے اس عبادت کے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میدان عرفہ کی جتنی عبادات ہیں ان میں جو عبادت کا ثواب ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے حکم کیا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ 9 ذی الحجہ کو آؤ تو اب 9 ذی الحجہ کو آنا تو عبادت ہوگی اور اس پر اجر و ثواب کے بندہ مستحق ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ میدان عرفات میں کچھ رکھا ہے، نہ اس عمل میں کچھ رکھا ہے، نہ اس وقت میں کچھ رکھا ہے، لیکن جب ہم کہہ دیں تو عمل میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے، جگہ میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے اور وقت میں بھی فضیلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دوسری مثال سے آپ اس حکمت کو سمجھیں۔ آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اور حج کرنے والے جو حضرات وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ ہر نماز پر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب لیتے ہیں۔ لیکن جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تو اب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ دو، 1 لاکھ نمازوں کے ثواب کو چھوڑ دو اور جا کر مینا میں پڑاؤ ڈالو۔ اب 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک کا وقت مینا میں گزارو اور وہاں پر نمازیں پڑھو۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ اس وقت مینا میں حاجی کا کوئی کام ہے، نہ وہاں پہ جمرات کی رمی ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور عمل ہے، نہ وہاں پہ وقوف ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ وہاں پر رک کر 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ اب یہی نمازیں اگر وہ مسجد حرام میں ادا کرتے تو پہلے انہیں ایک نماز کا 1 لاکھ ثواب مل رہا تھا، لیکن اب حکم یہ ہو گیا کہ اس کو چھوڑ دو اور جنگل میں پڑاؤ ڈالو، جنگل میں آ کے رہو اور یہاں پہ 5 نمازیں پڑھو۔ اس حکم کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو ثواب ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ مسجد حرام کو چھوڑ دو، جنگل کی طرف چلے جاؤ، وہاں پر جا کر نماز پڑھو، تو اب ادھر مینا میں جو نماز پڑھنے کا ثواب ہے وہ مسجد حرام میں بھی نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ مینا میں کوئی کام تو ہے نہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مسجد حرام میں ہی رک جاتا ہوں اور وہاں پر نمازیں پڑھتا ہوں، تو وہاں پر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب تو دور کی بات، اب اسے 1 نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور مناسک حج میں کمی کر دی ہے۔ حج کی عبادت میں جگہ جگہ قدم قدم پر یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر موجود اس بت کو توڑا ہے کہ بسا اوقات آدمی یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ کسی عمل میں کچھ رکھا ہے، حالانکہ
کسی عمل کی ذات میں کچھ نہیں رکھا، کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا، کسی وقت میں کچھ نہیں رکھا۔ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے۔ جب ہم نے کسی چیز کے کرنے کا کہہ دیا، کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دیا، تو اب اس میں برکت بھی ہوگی، اب اس میں اجر بھی ہوگا، اب اس میں ثواب بھی ہوگا، اور جب ہم نے کسی چیز سے روک دیا تو اب اس سے رکنے میں ہی اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ حج کی پوری عبادت میں یہی فلسفہ نظر آتا ہے۔ اب ذرا مینا کو دیکھ لیں کہ جب بندہ واپس مینا کی طرف جاتا ہے اور جا کر رمی جمرات کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ ایک بڑے پتھر کو کنکریاں مارے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی دوسرا بندہ دیکھے تو وہ تو یہ سوچے گا کہ یہ کیا پاگل پن ہے، یہ دیوانگی لگے گی اسے کہ ایک پتھر کھڑا ہے، اس پتھر کا کیا قصور ہے، اس کو کنکر مارے جا رہے ہو، کیا وجہ ہے اس کی۔ لیکن چونکہ ہم نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرو تو اب یہ کام کرنا ہی ہے۔ اب یہ جگہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سوال کرتا پڑے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کے عقلی دلائل کیا ہے۔ نہیں، اب ان چیزوں میں پڑنا نہیں ہے۔ اب تو جو حکم دے دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے میں ہی اجر و ثواب ہے، اس دیوانگی میں ہی لطف بھی ہے، اور اسی میں اللہ کی رضا بھی ہے۔ حج کی عبادت میں قدم قدم پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی عقل میں جو سانچے بٹھا رکھے ہیں اور تم نے اپنے سینے میں جو چیزیں بسا رکھی ہیں ان سب چیزوں کو توڑ دو، اور اس بات کا ادراک پیدا کرو کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم کی اتباع میں ہے۔